روپ کو چینج کرتا رہتا ہے اور اس کی پراپرٹی بھی چینج ہوتی ہے. جیسے کبھی کوئی انفیکشن زیادہ ہو گیا یا کوئی زیادہ سیویئر ڈیزیز کاز کرے گا. تو ہم دیکھ رہے تھے کہ کئی انفیکشن کووڈ کے تو ہمیشہ آتے رہتے ہیں، لیکن جو اب یہ نئی اسٹرین آئی ہے JN1 اسٹرین، جو ایک اومیکرون کا سب ویریئنٹ ہے، اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ملک میں بھی اسپیشلی ساؤدرن اسٹیٹس میں کرناٹکا، کیرلا، وہاں پہ ہم دیکھیں کہ اس کے کافی انفیکشنز دیکھنے کو ملے ہیں. دیکھتے ایز پر رپورٹس اس کی انفیکشسنس جو ہے وہ کافی زیادہ ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ میجورٹی آف دا کیسز جو ہے وہ سیویئر ڈیزیز میں مبتلا نہیں ہو رہے ہیں. حالانکہ کچھ ڈیتھس بھی ہو رہی ہیں، لیکن مورٹیلٹی جیسے پہلے کووڈ کی تھی، اٹ از اراؤنڈ 1% یا 1 to 2% ہمیشہ رہی ہے، تو مورٹیلٹی اتنی ہی ہے. تو یہ تو اٹس اے پارٹ آف آور لائف، ہمیں اس میں تو کرنا کچھ نہیں ہے. وی جسٹ ہیو ٹو ٹیک پریکاشنری میجرس، کیونکہ اس ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ ونٹر سیزن ہے، ہمارے زیادہ تر اس ٹائم زیادہ ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشنز ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے جو وائرل انفیکشنز ہیں ان کا بھی زیادہ چانس ہمیشہ رہا ہے، اور اگر یہ اسٹرین یہاں پہ آ گئی تو یہ بھی انفیکشن کاز کر سکتی ہے. حالانکہ میجورٹی آف دا کیسز جو ہے وہ جیسے روٹین وائرل انفیکشنز کے سمٹمز ہوتے ہیں ویسے ہی ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پھر بھی اسپیشلی جو ہائی رسک پیشنٹس ہوتے ہیں، وہ ایلڈرلی ہوں یا باقی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں یا جن کا امیون سسٹم ویک ہوتا ہے، وہ زیادہ ایٹ رسک ہوتے ہیں کہ ان کو سیویئر ڈیزیز ہو جائے. اس وجہ سے جو یہ ہائی رسک پیشنٹس ہیں ہمیں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، لیکن ایسی پینک کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ کووڈ تو اٹس اے پارٹ آف لائف. اٹ ول کنٹینیو ٹو بی ود اس فار اے لانگ ٹائم. تو وی جسٹ نیڈ ٹو، کبھی اوکیجنل اسپائکس آتی ہیں تو وی جسٹ نیڈ ٹو ٹیک پریکاشنری میجرس ٹو کیپ دا انفیکشن انڈر کنٹرول. سر اگر دیکھیں گے ابھی جیسے انفیکشنز ہو رہے ہیں تو ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے کووڈ ہے کہ نارمل انفیکشن ہے؟ دیکھیے انفیکشن تو وائرل انفیکشنز جو ہوتے ہیں ان میں آلموسٹ سب میں سیم طریقے کے سمٹمز ہوتے ہیں، یعنی کہ زکام، کھانسی، گلا خراب، سانس پھولنا، پوری بدن میں درد. کچھ اسٹرینز میں کوئی اسپیسیفک سمٹمز آیا، جیسے ہم نے دیکھا کہ لاس آف ٹیسٹ، لاس آف اسمیل ایک ہم نے کووڈ میں دیکھا تھا. لیکن یہ ایک کلینیشین کے لیے بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے ڈفرینشیٹ کرنا کہ یہ کووڈ کا انفیکشن ہے، یہ فلو ہے، یا ہم نے لاسٹ ایئر دیکھا تھا کہ ہمارا ریسپریٹری سنسیشل وائرس جو ہے RSV وائرس ہے، اس کے کافی انفیکشنز تھے. تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈفرینشیٹ کہ کلینیشین ایک ڈفرینشیٹ کرے گا یہ وائرل انفیکشن ہے یا کس وائرس سے انفیکٹڈ ہے. اس کے لیے تو ہمیں جو ٹیسٹ ہے، جو سواب ہم لیتے ہیں، اسی سے ڈفرینشیٹ ہوتا ہے کہ یہ کون سا وائرل ہے، یا اگر بیکٹیریل انفیکشن ہے تو اس کے لیے بھی ٹیسٹ وغیرہ آتے ہیں جس سے ڈفرینشیٹ ہوتا ہے کہ کون بیکٹیریل انفیکشن کاز کر رہا ہے. سر تو جیسے کشمیر از اے ٹورسٹ ڈیسٹینیشن، تو بہت سارے ٹورسٹ آتے ہیں لائک فرام ابراڈ یا اکراس انڈیا ڈفرینٹ پارٹس سے. سر تو اس سے کوئی رسک ہے بڑھنے کا کووڈ؟ دیکھیے یہ تو اوبویسلی جو باہر سے اسپیشلی جو ان ایریا سے آئے گا جہاں پہ انفیکشن زیادہ پریویلنٹ ہے، وہ کیچ کر سکتا ہے انفیکشن اور وہ ٹرانسمٹ کر سکتا ہے. لیکن اس وجہ سے ہم اپنا روزمرہ کا کام جو ہے یا روزمرہ کی لائف جو ہے وہ ہم افیکٹ نہیں کر سکتے ہیں. اب یہ ریسپانسبلٹی انہی پہ عائد ہوتی ہے جو آتے ہیں. اگر کوئی سمٹمیٹک آتا ہے بندہ پیشنٹ تو بیٹر ہے اس کو وہ اپنا ٹریول جو ہے وہ ڈیلے کر لے. یہاں کے بڑا مشکل ہے، ایک بار یہاں پہ ٹورسٹ یہاں پہ آتا ہے تو اوبیسلی وہ سیر سپاٹے کے لیے آتا ہے، اس کو گھومنا ہے. تو اٹ از امپاسبل کہ اس کو ہم ایک آئسولیٹ کر کے یہاں پہ رکھ دیں گے اور اس کا ٹائم پیریڈ جو یہاں پہ گھومنے کے لیے آیا ہے اس کو بند کر دیں گے. ایسا تو پاسبل نہیں ہو سکتا. لیکن یہ انہی پہ ریسپانسبلٹی ہے کہ اگر کوئی سمٹمیٹک ہے، بہتر اور افضل یہی رہے گا کہ وہ اپنا ٹریول جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیلے کر لے اور اس کے بعد آ جائے. لیکن یا اگر کوئی سمٹمیٹک ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ وہاں پہ جہاں پہ بھیڑ بھاڑ ہو وہاں پہ نہ جائے تاکہ اس انفیکشن اسپریڈ نہ کرے. اور ہمیں بھی یہ چاہیے کہ جو ہمارے ایٹ رسک پیشنٹس ہوتے ہیں وہ بھی ایسی کراؤڈیڈ پلیسز پہ نہ جائیں جہاں پہ رسک ہے کہ وہ انفیکشن کیچ کر سکے. سر تو اگر دیکھا جائے یہاں کے لائک ہاسپٹلس میں پریپریشنز کووڈ کے لیے لائک آر دا آفیشیلز لائک پریپیئرنگ فار؟ دیکھیے ہم نے جب کووڈ کی لہر آئی، وہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ویو ہو، مجھے نہیں لگتا ہے کہ کشمیر میں کوئی ایسا پیشنٹ رہا ہوگا
جس کو آکسیجن کی نیڈ ہوئی رہی اور اس کو آکسیجن نہ ملا. تو اس لیے ہمارے ہاسپٹل جو ہے آلریڈی پریپیئرڈ ہے, آلریڈی انفراسٹرکچر ان پلیس ہے. اگر کوئی بھی ایونچوئلٹی, مجھے تو نہیں لگتا ہے پہلے کہ اس لیول کا کچھ ہوگا, لیکن پھر بھی اگر ایسی کوئی سچویشن آتی ہے تو اس کے لیے آل دا ہاسپٹلز آر آلریڈی ویل equipped with the equipment and the infrastructure to tackle such cases. In fact, کچھ ہمارے ہاسپٹل میں تو کچھ ڈیزگنیٹڈ وارڈ بھی رکھا گیا ہے کہ اگر کوئی پیشنٹ آتا ہے تو اس کو کہاں پہ ایڈمٹ کرنا ہے. تو اس لیے آئی تھنک آل دا ہاسپٹلز آر ویل equipped and well geared up to face any challenge. Sir, any general guidelines for the people? دیکھیے, میں تو یہی کہوں گا کہ جو ہے ونٹر ہمارا ویسے ہی ہائی رسک پیریڈ رہتا ہے, جس میں جو آلریڈی ایگزسٹنگ چیسٹ پیشنٹس ہوتے ہیں یا باقی جو امیونو کمپرومائز پیشنٹس ہوتے ہیں تو وہ کیچ کرتے ہیں انفیکشن. تو میں یہی کہوں گا کہ جو آلریڈی ایگزسٹنگ پیشنٹس ہیں وہ آپ ایک اپنا انول چیک اپ کرا لیں بفور دا آن سیٹ آف ونٹر, اور اپنا جو ٹریٹمنٹ ایڈوائز کیا گیا ہے اس کو ریگولرلی فالو کریں. اور اس کے علاوہ جو ہائی رسک پیشنٹس ہیں, چلڈرن ہیں, ایلڈرلی پیشنٹس ہیں, وہ باہر سردی میں نہ نکلیں اور ایسی اوور کراؤڈیڈ پلیسز میں نہ نکلیں جہاں پہ چانسز ہیں کہ وہ انفیکشن کیچ کر سکیں. ہمارے سیکرٹری صاحب نے بھی ایک میٹنگ لی ریگارڈنگ کووڈ کے لیے. آپ نے دیکھا کہ پورے ہمارے بھارت میں ہمارے جو آنریبل منتری جی ہے انہوں نے ایک میٹنگ لی اسٹیٹس کی, یوٹیز کی, اور ہمارے بھی یہاں ہوئی. اس میں یہی دیکھا گیا کہ ہماری پریپریشنز ہے کہاں پہ ہمارا, آپ نے دیکھا ہوگا اس میں آکسیجن کا زیادہ رہتا ہے, یا ڈسپوزبلز ہے, ڈرگس ہے, یا وہ کٹس ہوتے ہیں ٹیسٹنگ کا. تو وہ ہم نے ایک اندر سے ایک موک ڈرل بھی کیا. ہر ایک جو ڈسٹرکٹ لیول ہے, سب ڈسٹرکٹ لیول یا کوئی بلاک لیول ہے, وہاں ان کو ڈائریکشنز دی گئی کہ وہ اپنا آکسیجن سسٹم, آکسیجن پلانٹ ہے, ہائی اینڈ آکسیجن مشینز ہے, وینٹیلیٹرز ہے, یا ہمارے ہائی فلو آکسیجن سسٹم ہے, اس کو وہ چیک کرے. وہ تو ہم نے باضابطہ سارا کچھ چیک کیا, اور ہم نے اسٹور بھی پورا, چاہے ڈرگ ہو, ڈسپوزبلز ہو, مشینری اکوپمنٹ ہو, ہمارے پاس ہے. اور جو آر ٹی پی سی آر جو ریٹ ٹیسٹنگ ہے ہم نے ہر ایک جگہ اویلیبل رکھی ہے. اور جو بھی ہمیں سمٹومیٹک لگ رہا ہے, ابھی گائیڈ لائن میں یہ نہیں ہے کہ آپ ہر ایک کا کرو, جیسے ہم ماس ٹیسٹنگ کرتے وہ ابھی سٹارٹ نہیں کیا, یا کہیں چاہے وہ ریلوے اسٹیشن ہو, چاہے ایئرپورٹ ہو, تو وہاں ابھی ماس ٹیسٹنگ ہم نے سٹارٹ نہیں کری. ایک بات ہے کہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ ہم نے ایک اسٹیبلش یونٹ کیا ہے, ایئرپورٹ پہ بھی ہم نے ایک یونٹ آلریڈی ہے. ادھر ہمارا ایک میڈیکل ایڈ سینٹر جہاں ڈاکٹر ہے, پیرامیڈیکل ہے, اور باقی اسٹاف رہتا ہے. اس کے بغیر ہم نے وہاں پہ یہ ڈسپوزبل ڈرگس اور ٹیسٹنگ اویلیبل رکھی ہے. جو سمٹومیٹک لگ رہا ہے اس کو ہم کرتے ہیں. باقی مجھے جو لگ رہا ہے گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے. ابھی جو ہمارے کیسز ہے 2-3 کیسز ہی, کبھی ایک آتا ہے, کبھی 2 دن کے بعد اور ایک آتا ہے. آفٹر جو اتنی ساری ویوز تھی اس کے بعد جو سسٹم چلتا ہی آ رہا تھا وہی 1-2 کیسز آتے. ابھی یہاں کوئی اتنے زیادہ نہیں ہے کہ آپ نے گھبرانا چاہیے. باقی یہ میں ضرور کہوں گا کہ اگر آج آپ دیکھیے ونٹرز میں تو زیادہ چیسٹ کا ہی رہتا ہے, اس لیے کوئی ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اگر کسی کو زیادہ لگے تو اس کو ٹیسٹ کرانا چاہیے, اور اگر وہ پازیٹو نکلے تو اس کو آئسولیشن میں جانا چاہیے. باقی گھبرانے والی کوئی بات نہیں. ابھی ہمارے سسٹمز تو ویل ان پلیس ہے. گورنمنٹ از ریڈی ود ایوری تھنگ. ہمارے پاس چاہے ہاسپٹلز ہو پرائمری لیول کے, سیکنڈری لیول کے, یا ٹرشری لیول کے, تو ایوری تھنگ از ریڈی, گورنمنٹ از ریڈی. لیکن لوگوں کو میں یہی کہوں گا کہ پینک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, گھبرانے والی کوئی ضرورت نہیں ہے. احتیاط لے لیجیے گا, باقی گورنمنٹ ریڈی ہے. سر, ایز وی آر سیئنگ ابھی اپر ریسپریٹری ٹریک انفیکشن زیادہ ہے سر, تو کیسے ڈفرینشیٹ کرے کہ اٹس ناٹ کووڈ, بیکاز ٹیسٹنگ از تو ناٹ بینگ ڈن. ڈاکٹر کس لیے بیٹھے ہیں؟ سر لیکن ٹیسٹنگ نہیں ہوا. نہیں, اب دیکھیے ہر ایک کو اگر اس پہ دیکھا جائے, آج گھر میں 2-4 لوگوں کو ہوتا ہے. دیر از لٹل ڈفرنس بٹوین اپر ریسپریٹری ٹریک انفیکشن اور لوور ریسپریٹری ٹریک انفیکشن اینڈ کووڈ. دیر آر سم سمٹمز ویچ آر اسپیسیفک ٹو کووڈ اونلی, جیسے کہ میلیس ہے, لاس آف ایپیٹائٹ ہے, لاس آف ٹیسٹ ہے, یا اور کچھ. ہی لکس مور سک اینڈ مور, اس کو لگ رہا ہے کہ خود ہی اس کو لگ رہا ہے ہی از ناٹ ویل. تو وہ چیزیں اگر آتی ہے تو وہ ٹیسٹ کریں گے, ٹیسٹ کرائیں گے, تو اس سے پتہ چلے گا کہ وہ کووڈ ہے کہ نہیں. سر, تو ابھی کتنے ایکٹیو کیسز ہیں؟ میں وہی کہہ رہا ہوں 2-3 کیسز ہی ہے ابھی زیادہ کچھ نہیں ہے. اور زیادہ ہم نے یہ نہیں دیکھا آج ایک ہے کل ہے, کبھی 2 دن کے بعد بھی اب کسی ایک ڈسٹرکٹ سے کوئی ایک پازیٹو آ جاتا ہے. بہت زیادہ کیسز ہمارے نہیں ہے. لیکن مجھے جو لگ رہا ہے ابھی جو کہہ رہے تھے مجھے, تو ٹورسٹ پلیس ہے, لوگ زیادہ آ رہے ہیں, اس لیے ہم نے احتیاطاً ہم نے ہر ایک جگہ پہ ٹیسٹنگ فیسلٹیز رکھی ہے.
अगर हमें थोड़ा सा भी लग रहा है कि करना है तो हम टेस्ट भी करेंगे और आइसोलेशन भी. So, तो any guidelines for like general जो local जनरल तो यही है, आप तो आपको भी पता है, हम सबको पता है, एवरीबडी इज अवेयर अबाउट कोविड नाउ, एवरीबडी. मुझे लग रहा है अब तो हर कोई डॉक्टर ही बन गया, पता है क्या करना है लोगों को. वही यही है कि ज्यादा वो भीड़ भाड़ को अवॉइड करे और वो हैंड हाइजीन मास्क वगैरह अभी उसकी नौबत नहीं आएगी. और सिर्फ हमने अपने हॉस्पिटल सिस्टम में अगर कहीं इन्फेक्शियस वार्ड्स होते हैं, ओपीडीज होता है, आईपीडी, वहां हमने अपने लोगों को डायरेक्शन दी है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें.